واللہ بتلا رہا ہوں، کیونکہ ان کو تو تم بہترین مرغ مسلم پیش کرتے ہو، کھلاتے ہو پلاتے ہو۔ اچھا یہ بتاؤ، ہم کو نہیں خواہش ہوتی کہ میں بھی مرغ مسلم کھاؤں، میرے بھی جیب آپ بھریں اور آپ سے خوب پیسے کماؤں؟ میرا دل نہیں کہتا۔ کون بندہ نہیں چاہتا؟ چٹر بازی ہیں۔ آخر میں کیوں یہ باتیں آپ کو یہ پول کھول کے بتا رہا ہوں؟ کیا میرا دل نہیں کہتا کہ اتنے بیوقوف پبلک ملی ہوئی ہے کہ جوتے مارنے پر بھی اس کو سجدے کر رہی ہے، لات مارتا ہے پھر بھی ووٹ اسی کو دے رہی ہے، اسی کو الیکشن میں جتا رہی ہے۔ اتنے بیوقوف ہیں ہم، اتنے احمق ہیں، اتنے کہ ہم اپنا خیر اور شر نہیں، وہ ہمارے ملک کا ہے، وہ ہماری قوم کا ہے، وہ ہماری زبان کا ہے، وہ ہمارا ہے، وہ فلانا ہے۔ ابے آپس میں کوئی تمہارا ہمارا نہیں ہوتا بھیا، اپنے دیش کے، اپنے ملک۔ تو جب ہم اتنے بیوقوف ہیں کہ یہ جاہل لیڈران ہم سے خوب فائدہ اٹھاتے، اور مولوی تو بڑے چالاک ہوتے ہیں، ہم تم سے تو لوٹنا چاہیں تو کیا نہیں لوٹ سکتے؟ تم تو کاغذ کے پڑیوں پر تمہارا ایمان بکتا ہے۔ سردی زکام آئے تو ڈاکٹر کے پاس تم نہیں جاتے، تم جاتے ہو مولوی کے پاس، تعویذ لکھ دو، ہمارا بیٹے کا پیٹ بڑا درد کر رہا ہے، ہمیں سردی ہو گئی، مولوی صاحب تعویذ لکھ دو۔ کوئی مصیبت آئی، بیٹی کی شادی نہ ہو، قرآن خوانی کروا دو۔ درگاہوں پہ، مزاروں پر قرآن خوانیاں ہو رہی ہیں، استغفر اللہ، کس نام پر؟ ہر جمعرات دیکھو ٹوپیاں لگا کر کے ان کے گھر ان کے گھر ہم جایا کرتے تھے تمہارے گھروں پر قرآن خوانی کرنے، اور کیا کرتے؟ شادی نہ دعا کر دو، اور اس میں بعض طلبہ اتنے شرارتی ہوتے تھے جب دعا کا روان کرتا تھا قرآن خوانی کے بعد کہ کس لیے؟ بولے ہمارے 5 بیٹیاں، شادی نہیں ہو رہی ہے، دعا کرو شادی ہوئی۔ تو اس میں سے کوئی کہتا بے 1-2 میرے لیے مانگ لینا۔ تم تو نان کھٹائیاں، جلیبیاں، ناشتوں کے چکر میں بازار ادار پھر رہے ہو کہ مولوی صاحب دعا کر رہے ہیں، وہ ختم ہو رہی ہے نا، ختم۔ ارے تمہارا ایمان بھی ختم، عقیدہ بھی ختم، سب کچھ ختم کرتا ہے وہ۔ یہ بدعت، یہ کفریات، کیا ہے یہ دین ہے؟